کہتے ہیں کہ ایک قافلے میں ایک نوجوان اور اس کا باپ سفر کر رہے تھے اور راستے میں اجل آ گئی اور اس کے باپ کو اجل نے اپنے لپیٹ میں لیا اور اسے موت سے ہمکنار کر دیا، اور جیسے ہی وہ فوت ہوا تو اس شخص کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور قافلے والے بھی بڑے پریشان اور حیران ہو گئے، اور وہ اسے چھوڑ کر رنا ہو گئے کہ یہ تو شاید کوئی بہت گناہ گار شخص ہے کہ جس کے چہرہ گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ اب اس کا بیٹا ہے اور وہ میت ہے اور وہ بچہ بڑا پریشان و حیران ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ پریشان ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک سواری آتی ہے اور اس پہ بڑی ہی بارونق شخصیت تشریف فرما ہے کہ جس کے چہرے کے نور سے یہ پورا ماحول جگمگ ہو جاتا ہے، اور وہ سواری آتی ہے اور آ کر اس کے چہرے پر، اس کے جو والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اس کا چہرہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کون بزرگ ہے، کون ہستی ہے۔ تو وہ جھجکتے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ ہستی بتاتی ہے کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، اور تیرا باپ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، تو میں مشکل کی اس گھڑی میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ اپنے باپ کی تدفین کرتا ہے اور پھر وہ حج کو روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ حج کا قافلہ تھا، اور جب وہ حج میں جاتا ہے تو وہ طواف کے دوران ہر جگہ درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تو اور کوئی ذکر نہیں کرتا، صرف درود پاک پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو درود پاک کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ میرے باپ کے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے، اور خود آقا کریم تشریف لا کر عزتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی محفل میسر آئے، گھر میں کوئی شادی کی تقریب ہو، کوئی چھوٹی سی دعا ہو، گھر میں 4 بندے بیٹھے ہوں، اس میں درود پاک کا ذکر ضرور کیا کرو، کہ جس محفل میں درود پاک کا ذکر ہوتا ہے اس محفل میں رب کے ملائکہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ محفل رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔